دیکھو مولانا کہ میں لفظوں کا دفاع نہیں کر رہا ہوں، میں بھی کہتا ہوں کہ ان کے جو لفظ تھے نا وہ حکمت کے یکسر خلاف تھے. اور میں آپ سب سے بھی بولنا چاہتا ہوں، اپنے نوجوان مسلمانوں سے، بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائی اللہ نے زبان دی ہے نا، تو ہمارے نبی نے اور خود قرآن نے اس زبان کی حفاظت کے لیے بھی بہت تاکید کی ہے کہ آپ پہلے 100 مرتبہ سوچو، تولو، پھر بولو. ابھی ہمارے 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے. بہار کے ایک بڑے مشہور خطیب ہیں مولانا عبداللہ سالم چترویدی صاحب. ان کی کوئی بہت پرانی کلپ اٹھا کر کے اس کو لے کر کے بڑا ہنگامہ چلا ہمارے ملک میں. اور 2 دن پہلے خبر آئی کہ ان کو یو پی پولیس نے جا کر کے بہار سے گرفتار کر لیا اور انہوں نے لا کر کے پھر یہاں یو پی میں جیل میں بند کیا. اور پھر اس کے بعد ان کا جو ویڈیو نکل کر کے سامنے آیا اس میں جو ان کی استھتی ہے، جو ان کی حالت دکھ رہی ہے، بڑی نازک اور بڑی افسوسناک، بڑی تشویشناک. دیکھو مولانا کہ میں لفظوں کا دفاع نہیں کر رہا ہوں، میں بھی کہتا ہوں کہ ان کے جو لفظ تھے نا وہ حکمت کے یکسر خلاف تھے. یہ حکمت کا تقاضا نہیں ہے کہ اس طرح کے الفاظ بولے جائیں، اس طرح کے جملے استعمال کیے جائیں. میں ان کے لفظوں کا دفاع نہیں کر رہا ہوں، لیکن لفظوں کو لے کر کے، جملوں کو لے کر کے اتنی سخت، اتنا کڑا ایکشن، اتنی زبردست کاروائی کہ چلنے پھرنے کے قابل نہ چھوڑا جائے. جبکہ وہیں پر دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بڑے بڑے پد پہ بیٹھے لوگ، بڑے بڑے دھارمک لوگ جو دھارمک چولا پہنے ہوئے ہیں، وہ ایسے ایسے اناپ شناپ لفظوں کا استعمال کرتے ہیں. باقاعدہ ہمارے سنسد کی میں بات کر رہا ہوں یہاں، بھرے سنسد میں مسلمانوں کو کٹ ملا بولا جاتا ہے، ان کو بھدی بھدی گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو کٹوا بولا جاتا ہے، ان کو دیش دروہی کہا جاتا ہے، ان کو آتنکوادیوں سے جوڑا جاتا ہے. ریلیوں اور بھاشڑوں میں باقاعدہ ان کو گالیاں دی جاتی ہیں. اور مسلمان تو مسلمان ہے یار، مجھے گالیاں دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہماری جان سے زیادہ عزیز، ہمارے ماں باپ سے بھی بڑھ کر کے، اس پوری دنیا سے زیادہ ہم جس سے پیار کرتے ہیں نا وہ ہمارے نبی حضور رحمت عالم کی ذات ہے. کتنے ایسے پاکھنڈی ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں، نیتا ہیں، ودھایک ہیں، کتنے ایسے بڑے بڑے پد پہ بیٹھے لوگ ہیں جو آئے دن ہمارے آقا کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ہمارے قرآن پہ ٹپڑی کرتے ہیں، ہمارے مذہب پر نہ جانے کیسے کیسے الفاظ بولتے ہیں. ان کے خلاف تو اتنی سخت کاروائی نہیں ہوتی ہے، اتنا کڑا ایکشن ان پر تو نہیں لیا جاتا ہے. آج سب کھلم کھلا چھوٹے پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کوئی ان کو پکڑنے والا، گرفتار کرنے والا نہیں ہے، ان کا منہ بند کرنے والا نہیں ہے. لیکن ایک مسلمان مولانا کے منہ سے اگر ایک لفظ کوئی غلطی سے نکل جائے، جبکہ ان کا وہ مطلب بھی نہیں، لیکن ٹھیک ہے اگر وہ غیر مناسب لفظ تھا تو اس لفظ کو لے کر کے اتنا سخت ایکشن، تو بتاؤ یہ انصاف کا خون نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ستا اور پاور کا غلط استعمال نہیں تو اور کیا ہے؟ اور میں آپ سب سے بھی بولنا چاہتا ہوں، اپنے نوجوان مسلمانوں سے، بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائی اللہ نے زبان دی ہے نا، تو ہمارے نبی نے اور خود قرآن نے اس زبان کی حفاظت کے لیے بھی بہت تاکید کی ہے کہ آپ پہلے 100 مرتبہ سوچو، تولو، پھر بولو. الفاظ یہی زبان ہوتی ہے کہ چاہے تو شہر میں آگ لگا دے، اور یہی زبان ہوتی ہے کہ اگر یہ صحیح استعمال کی جائے تو بڑے بڑے ظالموں کے بھی دل پسیج جائیں اور وہ تمہارے لیے موم بن جائیں. خدا را اپنی زبان کا صحیح استعمال کیجیے، الفاظ سوچ سمجھ کر کے بولیے. اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جذبات سڑکوں پہ دکھانے سے زیادہ نا، آپ حکمت اور بصیرت سے کام لیجیے، سوجھ بوجھ کے ساتھ کام کیجیے. میں بات کر رہا تھا آکڑ کی، گھمنڈ کی اور غرور کی. حجاج بن یوسف کو بھی بڑا گھمنڈ تھا اپنی طاقت اور اپنی سطح پہ.
اس نے حضرت سعید بن جبیر کو قتل کروایا. قتل کروا کے رات میں جب وہ بستر پہ پہنچا تو کہتے نا کہ مظلوم کی بددعا بستر تک پیچھا کرتی ہے. انسان پھر چاہے جتنی گولیاں کھائے، اور کہتے ہیں کینسر کا مریض ہو بندہ نا تو دوا کھا کر کے کچھ پل کے لیے ہی صحیح لیکن اس کو آرام مل جاتا ہے. لیکن بندہ اگر گناہوں کا مریض ہو، جرموں کا مریض ہو، پاپ کا وہ اگر بیمار ہے نا تو اس کو بستر پہ سکون کی نیند نہیں آیا کرتی ہے. وہ تڑپتا رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، اور کروٹیں بدل بدل کر کے وہ ساری زندگی کاٹ دیتا ہے، حتیٰ کہ مر کر کے قبر میں بھی اتر جاتا ہے نا. نہ دنیا میں اس کو سکون کبھی نصیب ہوتا ہے اور نہ کبھی آخرت میں اس کو سکون نصیب ہوگا. مظلوم کی بددعا نہیں. اتقوا دعوت المظلوم، میرے نبی فرماتے ہیں کہ مظلوموں کی آہ سے بچنا، ان کی بددعاؤں سے بچنا. حتیٰ کہ مظلوم چاہے کوئی ہندو ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کبھی کسی غریب کو ستانا نہیں، کسی کو پریشان مت کرنا، کسی کو ناحق رلانا مت. تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو نہ آنے پائے، ورنہ تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا.